دنیا میں جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے یہ کرتے ہوئے ہیں کہ وہ مسائل حل کیے جائیں. لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے ابھی کہ اس ملک میں تو بہت ساری سیاسی جماعتیں جو کہ کام کرتی ہیں اور وہ یہی تقریباً باتیں کرتی ہیں سب, اور وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ ملک میں غربت ختم ہو جائے گی, غریبی ختم ہو جائے گی, ہم جب آئیں گے تو ہم اس ملک کے اندر صحت تعلیم کی سہولیات دیں گے, ہم جب آئیں گے تو لوگوں کو پیٹ بھر کے کھانا ملے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جب آئیں گے تو لوگ جو اپنی زندگی انجوائے کر سکیں گے, غریب اور امیر میں فرق کم ہوگا وغیرہ وغیرہ. آپ کو سب کو معلوم ہے اصل میں جو برابری کی بات ہم کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ انسان برابر ہے, اس پہ ہم تھوڑی سی پہلے بات کریں. آپ سارے یہاں موجود ہیں اور مختلف گھروں سے آئے ہیں, مختلف آپ مذاہب سے تعلق رکھ سکتے ہیں. ہوتا ہے ہم کرسچن بیٹھا ہوں نہیں بات, ہوتا ہے مسلمان زیادہ ہوں, کرسچن بھی ہو, کوئی پاکستان میں لاہور میں ہندو بھی رہتے ہیں, مختلف مذاہب کے لوگ ہیں. اسی طرح ٹھیک ہے کہ زیادہ تر مسلمان ہیں, لیکن پوری دنیا میں جب آپ جائیں گے تو 6 بڑے مذاہب ہیں. اسلام ہے, کرسچینٹی ہے, عیسائی جسے کہتے ہیں, یہودیت ہے, ہندوازم ہے, سکھزم ہے, پھر بدھزم ہے, یہ سارے مذاہب ہیں بڑے. اچھا, اسی طرح جب ہم دنیا کو مذاہب کے بجائے کسی اور طریقے سے دیکھتے ہیں, مثال کے طور پہ کہ قومیں کون سی رہتی ہیں, لاہور سے نکلتے ہیں تو ہمیں یا گجر ملتے ہیں, یا ہمارا برادری سسٹم میں جو لوگ رہ رہے ہیں, ارائی ہیں, کشمیری ہیں, مختلف قسم کے آپ کو لوگ ہیں. پھر آپ پنجاب سے تو آگے چلے جائیں گے تو پنجاب سدرن پنجاب شروع ہو جائے گا, ساؤتھ پنجاب, کیونکہ ملتان سے ہم کہتے ہیں, ملتان سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں اور ہم پھر چلے جاتے ہیں رحیمی اور خان میں. ساؤتھ پنجاب جو ہے وہ بھی بہت بڑا علاقہ ہے. اس کے آگے ہم جائیں گے تو سندھ شروع ہو جائے گا, اس کے آگے جائیں گے اس کے لیفٹ رائٹ میں بلوچستان آپ کو ملے گا. پھر پنجاب سے اگر آپ دوسری طرف چل پڑیں تو آپ پختونخوا کا پہنچ جائیں گے, آپ کشمیر چلے جائیں گے. آپ تو پاکستان کے جتنے بھی علاقے کے بلوچستان بھی آگے صوبہ نیا بن گیا. تو اگر ہم اس طرح دیکھیں کہ کون سے صوبے ہیں, کون سی قومیں ہیں, تو وہ بے تحاشا لوگ ہیں, مختلف ذاتوں سے تعلق رکھتے ہیں, مختلف برادریوں سے تعلق رکھتے ہیں. اور ہر انسان جو اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہر انسان فرض کریں, مجھے نہیں معلوم, یہ بتائیں اگر میں راؤ صاحب کی بات کرتا ہوں, ان کو اس کو نہیں جانتا. راؤ صاحب آپ کی برادری کون سی ہے؟ راجپوت ہے. راؤ صاحب آپ پنجابی ہیں یا سندھی ہیں یا اردو اسپیکنگ ہے, رہتے ہیں آپ پنجاب میں؟ تو یہ تو بڑا ملا جلا سا ہو گیا کام. لیکن کتنے عرصے سے آپ پنجاب میں رہ رہے ہیں؟ 47 سے پنجاب میں رہ رہے ہیں, تو پنجابی ہو گئے. اردو اسپیکنگ ہونے کا بھی تو فخر ہے, نہیں بتا رہے ہیں, ساتھ پنجابی بھی ہیں. راؤ صاحب آپ کا مذہب کس مذہب کے گھر پیدا ہوئے؟ اسلام, مسلمان ہیں. اسی طرح اگر میں ان سے اس طرح کے سوال پوچھوں تو بھی کچھ نہ کچھ بتائیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ پیدا ہوئے تھے دونوں, جب یہ دونوں پیدا ہوئے تھے تو یہ بالکل چھوٹے سے بچے تھے پیٹ سے, جن کو ماں کے پیٹ سے نکالا گیا تھا. مجھے سب کو ہم سب نکالا گیا, اور وہ بچہ گوشت کا ایک ٹکڑا تھا. اس کے 4 اس کے 2 ہاتھ تھے, 2 پاؤں تھے, اس کی 2 آنکھیں تھیں, ایک ناک تھا, 2 کان تھے. اور آپ اس بچے کو, میں آپ کو بلاتا اور پوچھتا کہ یہ بچہ کون ہے, تو آپ میں سے کوئی نہ بتا سکتا تھا. یہ شاید بتا رہا تھا کہ چینی شاید نہیں ہوگا, کیونکہ چینی کی شکلیں بڑھ ہوگی. چینی ویسے ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی شکل نہیں ہوگی, لیکن بہرحال ہمیں ان کی لگتی ہے. چینی نہیں ہوگا وہ, ہمیں شاید یہ بھی پتہ لگ جائے کہ گھوڑا نہیں ہے, مطلب انگریز نہیں ہے. لیکن ہم یہ نہیں بتا سکتے اس کی ذات کیا ہے, اس کا مذہب کیا ہے, یہ کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے پاکستان میں.
بچہ ہے بس ایسے ایک بیڈ پہ پڑا ہوا. اس کے بعد بے شک اس کا کوئی نام رکھ دیا جائے, جس گھر میں پیدا ہوا اس کو مذہب دے دیا جائے. اس کے بعد اس کی جتنے بھی اور معاملات ہیں اس کو ایسے سے بتاتے جائیں, بڑا ہوتا جائے, اس کو بتایا جائے کہ تم پتہ تم ارائی ہو. کیونکہ اچھا میں تو میرا تو کیا تھا, میرا نام باقی ہے, میں باقی ہوں. نہیں تم ارائی بھی ہو. اس نے کہا اچھا میں ارائی ہوں. پھر اس نے کہا کہ لیکن تمہاری امی جو ہے وہ کشمیری ہے, تو تھوڑا تمہارے میں خون بٹوں کا بھی ہے. تو میں نے ٹھیک ہے جی میں آدھا بٹ بھی ہوں. لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ بچے سے لے کے بڑا تک جہاں تک وہ آیا ہے, ایک چیز ایسی ہے جو کہ چینج نہیں ہو سکتی اور نہ اس کو بتانے کی ضرورت ہے. وہ چیز ہے کہ اس کی جو ضروریات ہے نا, جو اس بچے کو کھانا چاہیے زندہ رہنے کے لیے, آکسیجن چاہیے جو ہوا میں موجود ہونی چاہیے, اس کو جو کپڑے چاہیے اس نے پہننے ہیں, اس کے بعد وہ بچے نے کوئی پوٹی ووٹی کرنی ہے اس کو جگہ چاہیے, اس کے لیے آپ نے اس کے پودے دھو دیے. یہ اس کی ضروریات ہیں. مزے کی بات ہے کہ دنیا میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں ان سب کی یہ ضروریات ہیں. ان کا کوئی بھی مذہب ہو, ان کا کوئی علاقہ ہو, ان کی کوئی بھی قوم ہو, کوئی بھی برادری ہو, لیکن ہر بچہ اپنی ضروریات لے کے پیدا ہوتا ہے. تو انسان برابر اس لیے ہے. اصل میں جو برابری کی ہم بات کرتے ہیں, برابری انسانوں کے اندر ایک چیز سے ہے, وہ شروع سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ ہے کہ سب کی ضروریات برابر ہیں. سب کو وہ سب چیزیں چاہیے جو ایک بچے کو چاہیے تھی, اور بڑا ہوگا تو اس کے ارد گرد دو چیزیں وہ کہے گا مجھے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے. اب کوئی چیز ہے ہی نہیں, تو اب ہو سکتا ہے کہ 200 سال پہلے جو بچے پیدا ہوتے تھے وہ کہہ سکتا ہے یقیناً وہ یہ نہیں کہتے تھے ہمیں ٹی وی چاہیے, ٹی وی تھا ہی نہیں. لیکن اس زمانے میں اگر گھوڑا گاڑی تھی تو وہ کہتے تھے یار ہم نے گھوڑا گاڑی جا رہی ہے, ہم نے اس میں سیر کرنی ہے, ان کا دل کرتا تھا, تو ان کی خواہش ان کی ضرورت بن جاتی تھی. دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں, ضروریات اور خواہشات, کہ تمام انسانوں کے ایک جیسی. کسی انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ اچھا کھانا نہ کھائے جب تک اس کی شوگر نہ ہو جائے. ہر انسان کا دل کرتا ہے مجھے اچھا کھانا ملے, ہر انسان کا دل کرتا ہے مجھے اچھے کپڑے ملیں, ہر انسان کا دل کرتا ہے میں اچھے اسکول سے پڑھوں, ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ میں بیمار ہوں تو مجھے بہترین علاج ملے, ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ مجھے جو روزگار ملے وہ عزت کے ساتھ ملے, اور میں اپنا کام کروں. اس کے بعد دنیا میں تمام جو چیزیں اگتی ہیں اس دنیا میں, جو اس دنیا میں ملتی ہیں بازاروں میں, جو اس دنیا میں بنتی ہیں فیکٹریوں میں, وہ سب مجھے مل سکے. یہ انسان یہاں پہ برابر ہے. لوگ کہتے ہیں انسان فطری طور پہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرے, تو اس لیے لوگ جو ہیں وہ آگے نکلنے کی کوشش کریں گے تو کچھ بڑھ جائیں گے, کچھ کم ہو جائیں گے. تو میں ان سے ایک بات پوچھتا ہوں کبھی کبھی کہ اب یہ تو آپ مان رہے ہیں کہ انسان فطری طور پہ ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتا ہے, اور یہ آپ نے ہم پہ مسلط کر دیا کہ ایسا نظام ہونا چاہیے جس میں لوگ آگے نکلیں اور پیچھے رہ جائیں. لیکن آپ یہ نہیں مان رہے, اس سے بھی پہلی والی بات کہ فطری طور پہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہو. اس کی اس خواہش کو دبا کے دوسری خواہش کو سسٹم چلانے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے. سسٹم چلانے کا ذریعہ, سسٹم چلانے کی وجہ صرف ایک چیز ہونی چاہیے جو ہمیں سمجھ آتی ہے, صرف ایک چیز. کوئی بھی سسٹم جو دنیا میں انسان بناتے ہیں, پارلیمنٹ بناتے ہیں, وہ نیشنل اسمبلی بناتے ہیں, وہ کاؤنسلز بناتے ہیں, وہ محلے میں کمیٹیاں بناتے ہیں, وہ کچھ بھی بناتے ہیں, اس کا صرف ایک مقصد ہونا چاہیے, ایک وجہ ہونی چاہیے, صرف ایک وجہ اور ایک مقصد کہ تمام لوگ جو رہتے ہیں اس محلے میں, اس کاؤنسل میں, اس شہر میں, اس ملک میں, ان کی خواہشات و ضروریات پوری کی جا سکیں. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو نظام بنانے کی کیا وجہ ہے؟ انسانوں کی ضرورت تو ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے, ہر وقت لگی ہوئی ہے, ہر ایک کو ضرورت ہے ہر وقت ہر چیز کی. آپ نظام بنا رہے ہیں, آپ پھر بھی لوگوں کو کچھ نہیں دے رہے, تو پھر نظام بنانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ پھر جنگل میں رہو جا کے,
دل کیا ایک دوسرے کو کوئی کھا لیا. پرانے زمانے میں آدم خور ہوتے تھے لوگ, آپس میں ایک دوسرے کو کاٹ کے کھائے جاتے تھے, تو وہیں چلے جاتے ہیں. ہم نے کیوں مہذب معاشرہ بنایا کہ نہیں جی, اس میں ہم نے اس لیے بنایا تاکہ تو لوگ سب مل جل کے خوشحال طریقے سے رہ سکیں. جناب یہ صرف ایک طریقے سے ممکن ہے, صرف ایک طریقے سے, جس پہ ہم نے بات کی ہے, جس سے ہم نے بات اٹھائی ہے پوری, وہ یہ ہے کہ تمام دنیا میں جو رہنے والے انسان ہیں ان کو اس دنیا میں جو ان کی ضرورتیں ہیں, خواہشات ہیں, وہ ان کی پوری ہونی چاہیے, اور اس معاملے میں وہ برابر ہیں. تو اس ایک کلیے پہ نظام قائم ہونا چاہیے. اب ہم دوسری بات پہ آتے ہیں, کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ دنیا میں ہر انسان کو جو وہ چاہے وہ مل سکے؟ یہ سوال جو ہے, اس کا جواب 21ویں صدی میں جس میں ہم رہ رہے ہیں وہ ایک دو جملوں میں چھپا ہوا ہے. میں آپ کو بڑی عجیب باتیں ایک دو بتاتا ہوں. اس وقت دنیا میں, پوری دنیا میں اس وقت صرف 100 لوگ ایسے ہیں جو امیر ترین ہیں, جن کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے دنیا میں. 100 امیر ترین لوگ, اس کے علاوہ بھی کروڑوں لوگ اور ہیں جن کے پاس پیسہ ہے, کروڑوں دنیا میں. 7 ارب دنیا کی آبادی ہے, کروڑوں لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے, لیکن ہم صرف 100 کی بات کریں, صرف 100. پہلے نمبر کا امیر ترین آدمی اور 100ویں نمبر پہ امیر ترین آدمی. اگر ان سب کی دولت جو ہے, ان سب کی دولت اس کو یوز کیا جائے تو آپ کو معلوم ہے وہ ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ اپنے 1 سال کی آمدنی سے, 1 سال کی آمدنی مطلب جو ان کی انکم ہے, ان کی جائیداد کی بات نہیں کر رہا, صرف جو ان کے گھر میں جیسے تنخواہ کسی کے پاس آتی ہے, کسی کے پاس اجرت آتی ہے, کسی کے پاس منافع آتا ہے, تو وہ اس کی آمدنی ہوتی ہے 1 مہینے کی. ان سب لوگوں کی, 100 لوگوں کی 1 سال کی جو آمدنی ہے وہ اتنی ہے کہ اس سے اس پوری دنیا کے اندر 7 ارب لوگوں کے اندر جتنی بھی غربت ہے اس کو 1 نہیں 4 دفعہ ختم کیا جا سکتا ہے. چار دفعہ. صرف 100 لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سرمایہ داری نظام. یہ سرمایہ داری نظام کے عہد میں ہم جی رہے ہیں. اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. اس پہ نہ تو نواز شریف صاحب بات کرتے ہیں, نہ اس پہ عمران خان صاحب بات کرتے ہیں, نہ اس پہ زرداری صاحب بات کرتے ہیں, نہ اس پہ الطاف حسین صاحب بات کرتے ہیں. کیوں؟ اتنا چھوٹا سوچتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ بھائی یہ دنیا, یہ نظام ختم ہونا چاہیے. اس کے اندر تو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو. لوگ 2 گھنٹے کام کریں, باقی گھر جا کے انجوائے کریں, ہر چیز ان کو ملنی چاہیے. اتنی زیادہ بہتات ہے. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے, آپ سارے لڑکے اتنے سارے کھڑے ہوئے ہیں, آپ نے کبھی نوٹ کیا, آپ نے دوائی دیکھی ہوگی, جب آپ دوائی لینے جاتے ہیں کوئی, تو دوائی کے اوپر لکھا ہوتا ہے ایکسپائری ڈیٹ. معلوم ہے آپ کو؟ آپ کو پتا ہے کہ جب وہ ایکسپائری ڈیٹ آپ پڑھتے ہیں تو وہ کئی دفعہ 1 مہینے بعد ہوتی ہے, کئی دفعہ 10 دن بعد ہوتی ہے, کئی دفعہ 2 مہینے بعد ہوتی ہے, کئی دفعہ کوئی سال والی بھی ہوتی ہیں. وہ ایکسپائری ڈیٹ کے بعد وہ دوائی ایکسپائر ہو جاتی ہے, مطلب ضائع ہو جاتی ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ جب دوائی پڑی رہتی ہے, جب تک وہ ضائع نہیں ہوتی, اس وقت تک اس دوائی کو لینے والے جن کو اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو دوائی نہیں مل رہی ہوتی. وہی دوائی جو ایکسپائر ہو رہی ہوتی ہے وہ ان کو نہیں مل رہی ہوتی. وہ سب دوائیاں میڈیکل اسٹورز پہ جتنی پڑی ہوئی ہیں وہ صرف امیر آدمی لے سکتا ہے, غریب نہیں لے سکتا. ایسا ہی ہے, جبکہ آخر میں اسے ضائع ہونا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سرمایہ داری نظام. سرمایہ داری نظام منافع پہ بنتا ہے. اگر دوائی کوئی بنائے گا وہ کہے گا میں نے بیچنی ہے اور منافع لے کے بیچنی ہے, اگر وہ نہیں بیچنی بھائی چاہے ضائع ہو جائے.
سرمایہ داری نظام اس اصول پہ بنتا ہے. سرمایہ داری نظام اس اصول پہ بنتا ہے کہ میں نے کھیت میرا ہے, میں اس میں اگاؤں آلو میں بیچنے جاؤں, آلو نہ صحیح بکے, اور میں نہیں بیچتا آلو بھائی, اگر میں امیر ہوں نہیں بیچتا, میں دوں گا ہی نہیں, چاہے لوگ بھوکے مر جائیں, میں نے اگایا میں دوں نہ دوں. یہ سرمایہ داری نظام ہے. اچھا اس کے برعکس اگر میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا میں اتنی چیز موجود ہے کہ 100 لوگ اپنی 1 سال کی آمدنی سے پوری دنیا کی غربت کو 4 دفعہ ختم کر سکتے ہیں. اس دنیا کے اندر اتنا دودھ, اتنا دہی, اتنا گھی, اتنی اناج, اتنا چاول پروڈیوس ہو سکتا ہے کہ آپ کی 6 نسلیں اور لے آئیں نا پوری دنیا میں, 10 گنا لوگ زیادہ کر لیں, وہ بھی کھائیں گے, ختم نہیں ہوگا. اتنا رزق ہے اس دنیا میں. امریکہ میں صرف 1% لوگ صرف زرعی کام کرتے ہیں, زرعی کام صرف 1%, اور اس سے جو غلہ پروڈیوس ہوتا ہے امریکہ میں, اس میں ضائع اتنا ہوتا ہے, وہ اتنا ضائع وہ کرتے ہیں کھانا. آپ کبھی ادھر کوئی آپ جائے تو آپ کو پتہ چلے گا, اتنا بڑا کوک کا گلاس ہے, اتنا بڑا, یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, اتنا بڑا کوک کا گلاس ہے, اتنی بڑی پلیٹ کھانے کی ہوتی ہے اور یہاں تک بھری ہوتی ہے جب آپ ان سے مانگتے ہیں, اور وہ آپ اتنا سا کھاتے ہیں باقی ضائع کر دیتے ہیں. اچھا آپ کو ضائع کرنے کے باوجود امریکہ جو ایکسپائرڈ اس کا خوراک ہے, اور پھر وہ خوراک جو زائد وہ پیدا کر لیتا ہے وہ ساری سمندروں میں بہا دیتا ہے, غریبوں کو نہیں دیتا, غریبوں کو نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ منافع ملے گا تو دے گا, ادروائز نہیں دے گا. تو یہ نظام سرمایہ داری نظام ہے. یہ میں نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں, اس سے بہت ضروری یہ بات آپ سب لوگوں کے لیے کہ یہ ہم کیوں یہ بات کر رہے ہیں, پہلے سمجھیں کہ اس کے پیچھے پوری دلیل ہے کہ یہ ایسے ہی نہیں ہے بھائی, یہ ہو سکتا ہے سارا کچھ جو ہم کہہ رہے ہیں. یہ سرمایہ داری نظام ہے. سرمایہ داری نظام منافع ہوگا تو چلے گا, منافع نہیں ہوگا, سرمایہ دار کہے گا, فیکٹری کا مالک کہے گا میں نے بندے نکالنے ہیں, بندے نکالو, منافع نہیں ہو رہا. وہ کہیں گے بھائی ہمارے تو گھر چولہا بند ہو جائے گا, کہے گا میں کیا کروں, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, میرا مسئلہ ہے کہ مجھے منافع آنا چاہیے. منافع نہیں آ رہا, بھاڑ میں جاؤ تم. وہ نکال دیتا ہے, وہ نکال کے وہ کیا کریں گے, وہ پھر چوری کریں گے, وہ بھیک مانگیں گے, وہ ڈاکہ ماریں گے, کسی کا پرس چھین کے بھاگ جائیں گے, یا وہ بہت ہی عجیب جنونی ہوئے تو خودکشی کر لیں. تو اس کا مقصد کیا, مطلب کیا ہوا کہ آپ نے منافع پہ ایک نظام قائم کیا ہوا کہ منافع ہوگا چند لوگوں کو تو باقی لوگوں کو نوکریاں بھی دیں گے, ان سے دعائیں لیں گے, نوکریاں دیں گے ان کو, اور جب ان کے پاس نوکری نہیں ہوگی, جب ان کا منافع کم ہو رہا ہوگا, بندے نکالنے ہوں گے, تنخواہیں نہیں دے سکتے, تو وہ ان کو نکال دیں گے, اور چاہے وہ ان کو بد دعائیں دیں ان کو نکال دیں گے. اچھا اس کے برعکس ہم جس نظام کی ہم بات کرتے ہیں وہ نظام کیا ہے وہ سمجھ لیجیے. وہ نظام بڑا سمپل سا نظام ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ تمام لوگ جتنے بھی اس ملک میں رہتے ہیں اور اس دنیا میں رہتے ہیں ان کو جو چیز چاہیے ان کو دے دو, بس. یہ نظام ہے, بڑا سمپل سا نظام ہے. فرض کریں یہ بیٹا ہے, کسی کا بچہ ہے, فرض کریں اس کو پیاس لگی ہے, اس کو پانی دیں گے کہ نہیں دیں گے, دیں گے. بڑا سمپل بات ہے. یہ کہتا ہے میں نے امریکہ جانا ہے, اس کو چھوڑیں گے, کیسے جاؤ گے, ویزا کون دے, اس کو چھوڑ دیں گے. میں ویسی بات کر رہا ہوں, یہ کہ میں نے امریکہ جانا, دیکھنا امریکہ کیسے ہوتا ہے, اس کو جانے دینا چاہیے کہ نہیں جانے دینا چاہیے. ہم سمپل سی بات ہے, ہم اس نظام کی بات کریں. کوئی آدمی کہتا ہے میں نے ڈاکٹری کرنی ہے, اس کو ڈاکٹری کرنے دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. کہ یا ہم کہیں گے تیرے مارکس کم آئے تھے تو نہیں کر سکتا, اور مارکس کیا تعلق ہے ڈاکٹری کے ساتھ. ڈاکٹری مارکس سے نہیں ہوتی بھائی, ڈاکٹری تو ایک سکل ہے, ایک مہارت ہے. وہ ایک ایسے آدمی کے اندر زیادہ ہو سکتی ہے اس کے مارکس کم آئے تھے, اور ایک ایسا آدمی تو رٹے مار مار کے فزکس کیمسٹری کے رٹے مار مار کے اس نے ڈاکٹر بن گیا, اور بعد میں اس کے ہاتھ کانپتے ہیں سرجری کرتے ہوئے, بندہ مار دیتا ہے, اس کو ڈاکٹری کا کیا فائدہ.
ڈاکٹر وہی ہونا چاہیے جس کا دل کرے بھائی میں نے ڈاکٹر بننا ہے، یار میرا دل کرتا ہے ڈاکٹر بننے کا، اس کو بنو، سمپل بات ہے۔ وہ کہہ رہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے، بھائی بنے۔ 10 سال بعد وہ کہتا ہے یار میرا کام اس سے دل چاٹ ہو گیا، اچھا کام کر لیا، میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، تو بنو۔ یہ ہوتے ہیں انسانی معاشرے، یہ ہوتے ہیں انسانی سماج، یہ وہ نظام ہوتے ہیں جس سے انسانی بقا، جس میں مضمر ہے، لوگ انجوائے کرتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں، لوگ خوشحال ہوتے ہیں، لوگ پر پھیلا کے اڑتے ہیں، ان کا جو دل کر سکے وہ کرتے ہیں۔ ہمیں یہ نظام چاہیے، یہ نظام سرمایہ داری نظام نہیں دے سکتا، یہ چیزیں ہمیں نہیں دے سکتا ہو۔ سرمایہ داری نظام اس پہ بنتا ہی نہیں ہے۔ سرمایہ داری نظام جس بات پہ بنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک استحصال کرنے والا طبقہ ہوگا اور ایک استحصال سہنے والا طبقہ ہوگا، یہ بنا ہی اس کے اوپر ہے۔ اب آپ کی لاٹری لگ گئی ہے اگر کسی کی، تو وہ استحصال کرنے والا بن گیا تو وہ انجوائے کر رہا ہے، اور باقی جو 99% لوگ ہیں جن کی لاٹری نہیں لگی وہ استحصال شدہ ہیں۔ اور یہی ہر جگہ آپ کو ملے گا، یہ آپ کو صرف پاکستان میں نہیں ملے گا، یہ آپ کو انڈیا میں ملے گا، نیپال میں ملے گا، یہ آپ کو پوری دنیا میں ملے گا، امریکہ میں بھی ملے گا۔ بھائی آپ امریکہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ امریکہ میں 1 لاکھ روپیہ زیادہ سے زیادہ تنخواہ ہے کسی کی، پاکستانی کے حساب، سوری کم سے کم تنخواہ ہے 1 لاکھ روپیہ کم سے کم۔ امریکہ میں مہنگائی جتنی ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کتنی مہنگائی ہے۔ $1 کا جو ایک کوک ملتی ہے، $1 کا مطلب ہے 100 روپیہ، 100 روپے کا جتنا کا کین ملتا ہے، تو لاکھ روپیہ کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ادھر بھی مزدور آدمی جو ہے وہ لاکھ روپے میں کام کرتا ہے، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ ایک ٹائم پہ اربوں ڈالر بنا رہے ہوتے ہیں، کھربوں روپیہ، اور ایک طرف تو ادھر بھی سرمایہ داری نظام ہے، ادھر بھی یہ بات شروع ہو گئی ہے۔ ادھر بھی اس وقت سب سے بڑی بات یہی ہو رہی ہے کہ غریبی امیری کا کیا مسئلہ ہے، بھائی ختم کرو اس کو، اس نظام کو۔ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں وہاں پہ۔ پاکستان میں ہم سمجھتے ہیں کہ اب لوگوں کو اس طرف لے کے آنا چاہیے، ہم کو بڑی بات کریں، بڑی سیاست کی بات کریں۔ یہ جو نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ لگے کہ یار یہ 3 لوگ جو ہیں، یہ جو زرداری صاحب، عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب، ان کے پاس کچھ نہیں کسی کو دینے کے لیے، یہ تو اسی نظام کے اندر کہہ رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، 2 روٹی زیادہ دے دیں گے، 2 روٹی کم دے دیں گے، اس کو تھوڑی بہت دوائی مل جائے گی۔ ہم کہتے ہیں ہم جس نظام کی بات کریں اس میں دوائی مفت ہوگی، مفت جتنی مرضی لے لے کوئی جا کے، اور کسی نے دوائی کا خوراک کی طرح کھانی ہے۔ جب دوائی ہر ایک کو ہر چیز مل رہی ہوگی تو کوئی دوائی زائد نہیں لے گا، اتنی لے گا جتنی چاہیے ہوگی۔ میڈیکل اسٹور پہ جائے گا، کہے گا بھائی پیٹ میں درد ہے یہ دوائی دے دو، وہ دے دے گا، گھر چلا جائے گا۔ ابھی آپ میڈیکل اسٹور جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرے پیٹ میں درد ہے دوائی دے دو، کہتا ہے پیسے دے دو۔ آپ کہتے ہیں بھائی مجھے پیٹ میں درد ہے، وہ کہتا ہے میں کیا کروں۔ ہمارا سماج جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اس بات کا خیال کرتا ہے کہ اس کے پیٹ میں درد ہے، وہ کہتے ہیں اس کو دوائی دو، اس کے پیٹ میں درد ہے اس کو دوائی دے دو، یہ بھوکا ہے اس کو کھانا دو، یہ اس کے پاس کپڑے نہیں اس کو کپڑے دو۔ خیرات میں نہ دو، نظام دے گا، نظام خود دے گا، ضروریات پوری نظام کرے گا۔ تو دیکھیں یہ دنیا نہیں ختم ہو چینج ہو سکتی اس طرح۔ اور یہ میں بتا دوں آپ کو کہ دنیا بڑی دفعہ پہلے بھی چینج ہوئی ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ سرمایہ داری نظام کوئی خدا کا نظام ہے۔ خدا نے برابری ہی کے لیے نظام پیدا کیا تھا، اس کی بڑی سمپل سی وجہ ہے، ابھی پہلے بھی بات ہوئی ہے۔ یہ جو سورج نکلتا ہے، کبھی آپ کو لگا کہ جب سورج نکلتا ہے تو غریب کے گھر کم کرنے ڈالتا ہے، امیر کے گھر زیادہ ڈالتا ہے؟ کبھی لگا آپ کو؟ یا جب پانی بہتا ہے تو وہ امیر کا گھر چھوڑ دیتا ہے اور غریب کی طرف چل پڑتا ہے، یا غریب کا گھر چھوڑ کے امیر کی طرف چل پڑتا ہے؟ اس دنیا میں تمام ہوا، گھٹا، پانی، نباتات، ہر چیز، سورج کی روشنی، آسمان، زمین، یہ تمام لوگوں کے لیے ہے جناب، تمام لوگوں کے لیے۔ یہ خود ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ دنیا سب کے لیے بنائی گئی ہے، یہ برابری کی سطح پہ بنائی گئی ہے، اس میں نظام برے قائم کیے گئے ہیں، اور وہ خدا کے نظام نہیں۔ خدا کا نظام تو ایک ہی ہے کہ ہر ایک کو ہر چیز دو۔ بھائی خدا تو دینے والا ہے، وہ کیوں روکے گا کسی کا رزق؟ برابری کا نظام خدا کا نظام ہے جناب، صرف ایک ہی نظام خدا کا نظام ہے۔ اچھا اب آپ کہیں گے پہلے نظام کون سے تھے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کیا وہ خدا کے نظام تھے؟ ہوتا کیا تھا، ایک بادشاہ ہوتا تھا، بادشاہ تخت پہ بیٹھتا تھا، ایک بندہ آتا تھا اس کے پاس، وہ کہتا جی وہ میرے دیکھے جی گھر پہ
وہ کسی اور نے قبضہ کر لیا, وہ کہتے تو بلاؤ اس کو بلاؤ, گردن کاٹ دو اس کی. اچھا وہ بندہ کہتا تھا جی بہت شکریہ جناب آپ نے اس کی گردن کاٹ دی, اب میں جا سکتا ہوں؟ نہیں تم بھی ادھر آؤ. تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم دربار میں آ گئے ایسی بات کرو, لوگ کیا سمجھیں گے کہ میری مملکت میں یہ ہو رہا ہے, اس کی بھی گردن کاٹ دو. یہ ہوتا تھا بادشاہ. آپ کو پتا ہے بادشاہ کی ساری زمین ہوتی تھی, ساری زمین کا مالک بادشاہ تھا. وہ آج کل ایک چیز ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں لیز پہ دے دینا, وہ لیز پہ بھی نہیں دیتا تھا. ہوتا ہے نا لیز 100 سال کے لیے دے دیا لیز پہ, یہ ملک ریاض کو لیز پہ زمین مل گئی, لیز پہ بھی نہیں دیتا تھا. اس کا دل کرے وہ رہے, کوئی نہیں کرے اٹھا کے پھینکو باہر, نکالو اس کو, ملک بدل کر دو. ملک اس کا تھا, اس کے باپ کا تھا, اس کے دادا. ہم کہتے ہیں نا تیرے باپ کا ہے, وہ ایکچولی اس کے باپ کا, وہ اس کا تھا, اس کے باپ کا تھا, اس کے دادا کا تھا, باقی سب فارغ تھے. تو کیا وہ کیا بنا اس کا؟ ہم نے ہسٹری پڑھی, آپ سب نے پڑھی ہے. وہ بادشاہ کے ساتھ کیا کیا گیا؟ گردنیں کاٹ دی گئیں, پورے خاندانوں کو مار دیا گیا بادشاہ, اور لوگوں نے کہا نہیں چاہیے میں بادشاہ. خانہ جنگی ہوئی, لوگ آپس میں لڑے, لیکن آخرکار لوگوں نے نظام ختم کر دیا. تو یہ مت سمجھیں کہ سرمایہ داری نظام ہمیشہ سے تھا. پہلے تو بادشاہ تھی, پھر غلام داری تھی, لوگ غلام ہوتے تھے, ان کے پیروں میں زنجیریں ہوتی تھیں اور ان کو زنجیروں سے کھینچ کے ہانکا جاتا تھا. وہ ایک ایک قدم چلتے تھے ایسے ایسے کر کے, اور غلاموں کا کوئی حق نہیں تھا, کوئی حقوق نہیں تھا ان کے. جو مرضی کرے ان کے ساتھ, آپ کا جو دل کرے ان کے ساتھ کریں. آپ کو معلوم ہی ہے, میں بولنا نہیں چاہتا کہ غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے اس دنیا میں. ابھی امریکہ کے اندر تھوڑا عرصہ پہلے تک, ابھی 1970 میں جا کے کالوں کو, 1970 کی دہائی میں کالوں کو پہلی دفعہ رائٹ ملا ووٹ کا. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ اب اس طرح آپ نے غلاموں کے ساتھ کیا, ہر ملک میں, ہر خطے میں کیا گیا. تو غلامی ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب ہے کوئی غلام اس طرح؟ کیا میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ چل بھائی میرا غلام بن جا؟ نہیں کہہ سکتا. یہ بھی مجھے نہیں کہہ سکتا. ختم ہو گیا. تو یہ سرمایہ داری نظام بھی ختم ہوگا. وہ بھی ختم ہوا تو جد و جہد سے ہوا, یہ بھی ختم ہوگا تو جد و جہد سے ہوگا. اب ہم آتے ہیں اس بات پہ کہ جد و جہد کیا ہوگی. جد و جہد ہوگی. اچھا چلے میں پوچھتا ہوں ایک سوال. آپ کہتے ہیں ہمیں یار یہ نظام نہیں چاہیے, ہم تو ایسا نظام چاہتے ہیں ہر ایک کو ہر چیز ملے, ہم اس کے لیے جد و جہد کریں گے, اپنے حقوق کے لیے باہر نکلیں گے. سوچ کے بتائیے, امیر آدمی آپ کے ساتھ آئے گا اس کام کے لیے؟ تو رکے. اچھا کیا کھاتا پیتا مڈل کلاس مدوس طبقہ وہ آئے گا؟ تو یہ جد و جہد کون کرے گا؟ یہ جد و جہد کریں گے وہ لوگ جن کی ضروریات اور خواہشات پوری نہیں ہو رہی, اور وہ سب سے زیادہ محنت کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جو محنت کرتا ہے وہ آگے جاتا ہے. بھائی اس ملک میں محنت چوری میں کی جاتی ہے, اس ملک میں محنت دھوکے بازی میں کی جاتی ہے, اس ملک میں محنت لوگوں کا حق کھانے میں کی جاتی ہے, لوٹ مار میں کی جاتی ہے. جتنے آپ کے حکمران ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ محنت سے بنے ہیں؟ محنت کرتا ہے راج مزدور, سارا دن صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا ہے. کیا ملتا ہے اس کو؟ تو جب کوئی کہتا ہے جی محنت سے بڑا کچھ ملتا ہے, تو میں ان سے پوچھتا ہوں محنت تو بھائی وہ کر رہا ہے سب سے زیادہ, اس کو کیا مل رہا ہے؟ تو جھوٹ بولتے ہو ہمارے ساتھ. اور جو محنت کر رہا ہے برائیوں کے اندر, اس کو سب کچھ مل رہا ہے. تو تم چاہتے ہو کہ یہ معاشرہ برائی بھی قائم رہے, تو وہ تو ہو رہا ہے. ہم بچے کو کہتے ہیں سچ بولو, بچہ باہر نکلتا ہے وہ کہتا ہے اماں جی آپ کہتی تھی سچ بولو, میں نے 2-3 نے کہا سچ بولا, مجھے تو بڑا کٹ پڑی ہے. لوگوں نے کہا تم سچ بولتے ہو, خبردار. میں نے باس کو کہا باس آپ کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. باس نے کہا نکالو اس کو یہاں سے, فضول آدمی. سچ بولنے کا معاشرہ ہے یہ, تو ہم نے تو برائی پہ معاشرہ قائم کیا ہوا ہے. تو یہ کون جد و جہد کرے گا جس کی خواہشات اور ضروریات پوری نہیں ہو رہی؟ اچھا وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ مزدور ہوتے ہیں, کسان ہوتے ہیں, وہ تمام لوگ جو تنخواہ دار ملازم ہیں. میں آپ کو بتا دوں مزدور کیا ہوتا ہے. آپ یہ مت سمجھیں مزدور وہی ہوتا ہے جو گھر بناتا ہے.
یا مزدور وہ ہے جو کلی ہوتا ہے, یا مزدور وہ ہے جو چیزیں اٹھا کے ایک ٹرک سے دوسرے ٹرک میں ڈالتا ہے, یا فیکٹری سے لے کے جا کے کہیں اور اپنے کندھے پہ رکھے. ہم سب مزدور ہیں, ہم سب مزدور ہیں. 1% لوگ مزدور نہیں ہیں صرف, باقی سب مزدور ہیں. 99% لوگ مزدور ہیں. وہ جو بھی ماہانہ اجرت لیتا ہے, تنخواہ لیتا ہے, وہ مزدور ہے, کیونکہ اس کی تنخواہ اس کے اپنے بس میں نہیں ہے. وہ جا کے کسی کا کام کرتا ہے, وہ اس سے پیسے لیتا ہے, وہ مزدوری کر رہا ہے, وہ اجرتی ہے. تو یہ مزدور کریں گے جو کہ شہروں میں رہتے ہیں, گاؤں میں رہتے ہیں, قصبوں میں رہتے ہیں, اور یہ کسان کریں گے جو دیہاتوں میں رہتے ہیں. یہ سب ملیں گے تو جدوجہد اسٹارٹ ہوگی. یہ ملیں گے, سمپل کام کریں گے, سمپل بات کریں گے. وہ کہیں گے یار اس ملک میں جو کچھ ہے نا جناب, وہ ہم نے بنایا, ہمارے ہاتھوں سے بن رہا ہے, اور سارا دن میں تمہارے لیے غلہ اگاتا ہوں, میں زمین کو کھود کے پہلے اس کو بوائی کرتا ہوں, پھر کٹائی کرتا ہوں, میرے ہاتھ چھل ہو جاتے ہیں, میرے بچے اسکول نہیں جاتے, میرا برا حال ہے, اور تم وہ غلہ آرام سے بیٹھ کے گھروں میں کھا رہے ہو, اور وہی غلہ جو میں نے اگایا ہے مجھے نہیں ملتا, میرے گھر میں بھوک ہے, کیونکہ میں اس کو بیچ کے پیسے لے کے آتا ہوں. پیسے اتنے سے ہوتے ہیں, جب میں دوبارہ غلہ نہیں جاتا وہ کہتے ہیں وہ تو اتنے کا ہے. یہ ایکچولی ہوتا ہے. کسان جو اپنے لیے بچا لیتا ہے نا, اس کے علاوہ اگر روٹی ختم ہو جائے تو بازار سے لے کے آئے گا نا, تو وہی آٹا جو اس نے دیا ہوا ہے نا وہی اس کو مہنگا ملے گا. تو کسان, مزدور, یہ سب لوگ جتنے بھی ہیں یہ جمع ہوں گے, کہیں گے سمپل سی بات, جو ہم نے بنایا ہے, جو ہم نے اگایا ہے, جو ہمارے ہاتھوں سے بن کے نکلتا ہے, بھائی وہ ہمیں دو, ہمیں چاہیے. ہمیں ہر قسم کا وہ مال جو گوداموں میں پڑا ہوا ہے, جو بازاروں میں موجود ہے, جو ہمارے ہاتھوں سے نکلا, تم نہیں بنا رہے, ہم بنا رہے ہو, ہم بنا رہے ہیں ہمارے ہاتھوں سے, ہم سروسز دے رہے ہیں, ہم اداروں میں محنتیں کر رہے ہیں, لوگوں کو سہولیات دے رہے ہیں. پی آئی کے ملازمین ہیں, وہ بناتے کچھ نہیں ہیں, وہ سہولتیں دیتے ہیں, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, وہ سب ہم اس کو کہتے ہیں سروس انڈسٹری, وہ سروسز دے رہے ہیں. یہ سب مزدور ہیں. یہ جب شعور آ جائے گا مزدوروں کو, کسانوں کو, کہ اس ملک کے اندر منظم جدوجہد کرنی ہے ایک چیز پہ صرف, جو ہم نے شروع میں کہا, جو ایک بچے کی ضرورت ہے, صرف ایک بچے کی, جو نہ مسلمان ہے, نہ سکھ ہے, نہ ہندو, اس کا نام ہی نہیں رکھا, گوشت پوش کا ٹکڑا ہے, لیکن وہ آکسیجن چاہ رہا ہے, آکسیجن مانگ رہا ہے زندہ رہنے کے لیے, اور کھانا مانگ رہا ہے زندہ رہنے کے لیے, پانی مانگ رہا ہے زندہ رہنے کے لیے. تو ہم نے یہ جدوجہد کرنی ہے کہ ہمارے حقوق ہمیں دو, ہماری ضروریات پوری کرو, ہمارے خواہشات پوری کرو. ہم اس دنیا میں آئیں, جتنا عرصہ خدا کے پاس جب جائیں گے ہمارے فیصلے کرے گا, لیکن اس دنیا میں بھائی ہمارا حصہ ہے, ہمارا حصہ دو. ہم کو یہاں پہ ایڑیاں رگڑنے نہیں آئے ہوئے, ہمیں یہاں پہ ذلیل مت کرو, ہمیں رسوا مت کرو, ذاتی مت کرو, مطلب ظلم کر رہے ہو, اور تم کر رہے ہو, خدا نہیں کر رہا, تم خدا پہ ڈالتے ہو. غریب امیر خدا نے بنایا, اور تمہارے پارلیمنٹ بناتی ہے امیر غریب. پارلیمنٹ کہتی ہے 15,000 اجرت ہوگی, خدا تو نہیں کہتا. خدا کبھی کہتا ہے, اوپر سے آواز آتی ہے صبح صبح کہ آج کے دن جتنے بھی مزدور نکل رہے ہیں سب کو بتا دیا جاتا ہے کہ 15,000 روپے سے اوپر نہیں لے گا کوئی. آتی ہے آواز اوپر سے. یہ کون کہتا ہے؟ یہ آپ کے وہ کہتے ہیں جو لکھتے ہیں, قانون بناتے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے, وہ آپ کی اجرت متعین کرتے ہیں. یہ خدا نہیں امیر غریب بناتا, ذہن میں رکھیے. خدا نہیں بناتا امیر غریب, خدا بادشاہ بھی نہیں بناتا. اگر خدا نے بادشاہ بنائے ہوتے تو ان بادشاہوں کی گدریں نہ کٹتی. خدا کی بنائی ہوئی چیز کو کون ہاتھ لگا سکتا ہے؟ بادشاہ بھی خود ہی بنے تھے بھائی صاحب, لوگوں کی لوٹ مار کر کے, سلطنتوں پہ قبضے کر کے, لوگوں کی عورتوں کا عصمت دری کر کے, لوگوں کے قتل و غارت کر کے, گھروں سے ان کو نکال کے, ملک بدر کر کے لوگوں کو, پھر وہ بادشاہ بنے تھے. خدا نے نہیں بنائے تھے. تو اس لیے یہ اس ملک کی جو سیاست ہے اس میں جتنے بھی ہمارے نوجوان ہمارے سن رہے ہیں, اتنے ینگ لوگ ہیں سارے. آپ کو بھی پتہ ہے, آپ کسی پارٹی پہ جائیں گے آپ کو کوئی انٹر نہیں ہونے دے گا, وہاں کہے گا یار جا بھائی کوئی کام کر. ادھر جہانگیر ترین صاحب بیٹھے ہیں, ادھر نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں, ادھر زرداری صاحب بیٹھے ہیں. کیونکہ ہمیں تو تمیز سے بات کرنی چاہیے نا, جتنا بھی غصہ ہو. تو انہوں نے کیا کسی غریب آدمی کو لیڈر بننے دینا ہے؟ اس ملک میں کون سا غریب آدمی لیڈر بنتا ہے بتائیں, کوئی بنا ہے؟ تو اس لیے عملی سیاست میں نوجوانوں کو آنا پڑے گا, اور وہ سیاست ہوگی برابری کے نام پہ.
کہ ہمیں برابری کی سطح پہ زندہ رہنا ہے، اس کے لیے ہمیں یہ نظام نہیں چاہیے. سرمایہ داری کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی. یہ پورا نظام جو ہے، کیونکہ یہ نظام آپ کو کچھ نہیں دینے والا، سمجھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا. یہ آسان کام نہیں ہے، یہ کوئی مطلب بالکل آسان رستہ نہیں ہے، مشکل رستہ ہے. لیکن مشکلات تو ہمیشہ زبردست لوگ جو ہیں وہ مشکلات سے نہیں گھبراتے. تو یہ ایسی مشکل ہے کہ اس کو پار کر کے تو سب کچھ ٹھیک ہے. ہمارے گھروں کے لیے، ہمارے خاندانوں کے لیے، ہمارے دوستوں کے لیے، ہمارے ملک کے ان لوگوں کے لیے جو لوگ تمام دن محنت کرتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا. تو یہ بہت اچھا ہے اگر ہم یہ والی کوشش کریں گے. ہم اس کے لیے آئے ہیں آپ کے پاس. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ والی سیاست، برابری کی سیاست کرنے کے لیے پہلے لوگوں کو منظم ہونا پڑے گا، ممبرشپ میں آنا پڑے گا، پھر ایسے تنظیمیں بنیں گی، ہم ٹریڈ یونینز بنائیں گے، ٹریڈ یونینز میں جائیں گے. یہ لمبا رستہ ہے، اتنا چھوٹا نہیں ہے، لمبا ہے. جیسے کہتے ہیں نا، چوری کر کے تو ایک ہی دفعہ پیسہ آ جاتا ہے، اگر پکڑے نہ جائیں تو، پکڑے جائیں تو پھر تو اور ہی کام شروع ہو جاتا ہے، ایک ہی دفعہ چلا جاتا ہے. ہاں جی. لیکن چوری کے علاوہ اگر پیسہ بنانا ہو تو ٹائم لگتا ہے. تو اس طرح یہ جو نظام ہے، اس کے خلاف منظم جدوجہد کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کی جگہ ایک منصفانہ نظام لانے کے لیے لمبا رستہ ہے. بہت لمبا بھی نہیں ہے، ہماری زندگی میں ہو سکتا ہے، ہماری زندگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں. ہمیں جدوجہد کرنی پڑے گی، منظم ہونا پڑے گا، آپس میں ملنا پڑے گا، محلہ کمیٹیز بنانی پڑیں گی، جگہ جگہ جانا پڑے گا، اپنی بات لوگوں تک پہنچانی پڑے گی. جو میں نے آپ سے کی ہے آپ وہ لوگوں سے کرنی پڑے گی. یہ وہ سیاست ہے جو اس ملک کو بدلے گی اور اس دنیا کو بھی بدلے گی. وہ برابری کی سیاست ہے. اور جب دنیا میں ہر چیز ہر ایک کو مل سکتی ہے تو وقت آ گیا ہے کہ وہ ملنی چاہیے. اب اور محروم نہ کرے لوگوں کو اس دنیا میں جو تھوڑی زندگی ملی ہے ان کو انجوائے کرنا دیں. بہت مہربانی، بہت شکریہ.